صحابی حضرت عبداللہ کی قربانی۔ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ سے محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسے حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ دوری پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو بہت چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لیتا تو یہ بہت غور سے سنتے، کیونکہ انہیں اللہ کے رسول سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں چچا۔ کہنے لگا، اب تیرے سامنے تو دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی اور جاتے ہوئے جسم کے سارے کپڑے اتار لیے۔ جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، اپنے شوہر کی وجہ سے سب کے سامنے تو کچھ کہہ نہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر حضرت عبداللہ کو پکڑا دی کہ بیٹا جسم چھپا لینا۔ حضرت عبداللہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپایا اور دوسری اوڑھ لی۔ اس لیے یہ صحابی ذوالبجادین یعنی دو چادر والے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے ادھر ہی چل دیے۔ قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کو سفر کر کے صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ کر آ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ لہٰذا یہ صحابی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ کیونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ان کو ایسی کیفیتیں حاصل تھی کہ اللہ کی محبت میں کبھی کبھی جذبے میں آ جاتے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذبہ طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ اللہ کہنے لگتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہت زور زور سے مسجد کے سامنے اکیلے بیٹھے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ زمانہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے پاس گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کی وفات کے کچھ ہی لمحے باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کی نگاہیں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ۔
वाह अल्लाह, तू भी कितना कदरदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था, आज तू उस बदन को अपने महबूब की चादर में छिपा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के साथ सौदा करके तो देखो, फिर देखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी कदरदानी फरमाते हैं। हम लोग ही बेकदरे हैं कि अल्लाह ताला को भी कुरान में कहना पड़ा कि उन्होंने अल्लाह ताला की वैसी कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया और फिर जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। शरीयत का मसाला ये है कि जो आदमी मैयत का सबसे ज़्यादा करीब हो तो वो कब्र में उसको उतारने के लिए उतरे। उस वक्त अबू बकर व उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम भी खड़े थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र में उतरकर फरमाया कि अपने भाई को पकड़ा दो, मगर उनके अदब का ख्याल रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सच्चे आशिक को अपने हाथों में लिया और ज़मीन के सुपुर्द कर दिया, गोया अपनी अमानत ज़मीन को दे दी। हदीस मुबारक का खुलासा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ज़मीन पर रखा तो आपने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं अब्दुल्लाह से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। ये बोल ऐसे थे कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी सुनकर कहने लगे कि मेरा जी चाहता है कि काश आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में मेरी मैयत होती। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।